أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير صدق الله العظيم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے والی وارث ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ ہو ضمیر جو ہے اس کے دو معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں کہ جتنے احکامات اوپر دیے گئے اگر تم ان پر عمل نہیں کرو گے تب، اور یا پھر جو ابھی اس سے اوپر والی آیت میں حکم آیا کہ اگر تم ان مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو تب تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ تکن ہو جائے گا، فتنۃ فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور ان کے ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے والی وارث ہیں، وراثت ان کی آپس میں چلتی ہے، ایک کافر کافر کا وارث بنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ملک میں رہتا ہو یا غیر مسلم ملک میں رہتا ہو۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان ملک میں رہتا ہے اور ایک کافر فوت ہو جائے، مر جائے اور اس کی وراثت ہے، اپنے معاملات کو خود ہی طے کر لیں، ورنہ اگر وہ قانونی طور پر اپنے اس معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی وراثت اسلام اور شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ دوسری بات کہ کافر اور مومن یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ مومن مومن کا ہی وارث ہوگا، کافر کافر کا ہی وارث ہوگا، اور یہ فیصلہ دائمی ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ وارث نہیں ہوں گے۔ الا تفعلوہ، آگے فرمایا کہ اگر تم نے ان مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی مدد نہ کی، اگر تم نے ان اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا تو بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ آج دنیا میں دیکھا جائے تو کتنے مسلمان کتنے سارے علاقوں، شہروں اور ممالک کے اندر پریشان ہیں اور ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کتنے مسلمان ممالک ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھئی وہ جنگ نہیں کر سکتے، وہ جہاد نہیں کر سکتے، وہ مالی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم ہر ملک یہ آواز ہی اٹھا دے کہ اس طرح سے غیر مسلموں کا کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ حالانکہ کتنی تنظیمیں بنی ہوئی جو انسانی حقوق کی ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی نہیں، انسانی حقوق پر مشتمل ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈر کے اور ان لوگوں کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ہم جو ہے ایک آواز بلند نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کو یا کسی بھی انسان پر بے جا ظلم کرنا یہ زیادتی ہے، اور اسی وجہ سے زمین میں فتنہ فساد برپا ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کرام دو ہی طرح کے تھے، یا مہاجر تھے یا انصار تھے، جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے، جنہوں نے مدینہ میں ان لوگوں کی مدد کی، یا مہاجر تھے یا انصار تھے۔ فرمایا کہ یہ مہاجر اور انصار یہ سچے اور پکے مومن ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ کسی سے کوئی بات ہو گئی تھی، آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، تو فرمایا کہ یہ دیکھو
مہاجر یا انصار تو ہے نا، تو لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ہی باعزت رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے من بعد، اس کے بعد، ایک تو وہ جماعت جو ابتداً ایمان لے آئی، فرمایا کہ اس کے بعد جو لوگ ایمان لائیں اور وہاجروا، اور وہ ہجرت بھی کریں، وجاہدوا، اور وہ جہاد بھی کریں، معکم، ان پہلے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، تو ان کا شمار بھی پہلے مسلمانوں ہی میں ہوگا۔ کوئی یہ بات سوچے، مہاجر انصار کے علاوہ جو بعد میں لوگ ایمان لائے ہیں، فرمایا کہ اگر یہ بھی غزوات میں، جنگوں میں لڑتے رہے، مسلمانوں ہی کے ساتھ رہے، تو یہ بھی انہی کے ساتھ سچے اور پکے مومن کہلائیں گے۔ رہی یہ بات کہ درجات کے اعتبار سے، تو ہاں فضیلت الگ ہوگی، درجہ اور مقام جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، پہلے اسلام لانے والوں کا اور ہجرت جہاد کرنے والوں کا اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پہلوں کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آ چکیں، لیکن اس اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے اور صحابہ ہونے کے اعتبار سے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہونے کے اعتبار سے، سچے پکے مومن ہونے کے اعتبار سے، اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور فرمایا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی جو لوگ مہاجرین میں سے پرانے ہیں یا انصار، جو لوگ قریبی رشتہ دار ہیں، بعضهم اولا ببعض، یہ جو ہیں ایک دوسرے کے والی وارث ہیں، فی کتاب اللہ کی کتاب میں۔ کیسے؟ یعنی جیسا کہ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر ہی بات واضح کر دی گئی ہے، جو رشتہ دار ہوگا اس کی وراثت ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر وراثت ہوگی، لیکن رشتہ دار اگر کافر ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر بات کا خوب جاننے والا ہے، کون کس نیت سے کیسے عمل کر رہا ہے سب جانتا ہے، کس نے ہجرت کی، کون اسلام لایا، کس نیت سے لایا، جہاد کیا، ظاہر کو باطن کو، اللہ سب جاننے والا ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں جہاں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اس آخری آیت کریمہ جو ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض اہل تشیع جو ہیں وہ اس میں جو ہے بڑی گڑبڑ کرتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہاں تمام صحابہ کرام کی جو جماعتیں ہیں، مہاجرین، انصار اور بعد میں بھی ایمان لانے والے، اللہ نے فرمایا کہ ان کا شمار انہی میں ہے۔ مطلب کیا؟ یہ سچے پکے مومن بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، یا میں مہاجرین میں سے کچھ کو نہیں مانتا، خلفائے راشدین کو نہیں مانتا، ازواج مطہرات کو نہیں مانتا، اس نے پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس قرآن کریم کی آیات کے خلاف اپنی بات کو پیش کر رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو اہل تشیع اگر وہ اس قرآن پاک کو سچا قرآن مانتے ہوں، اگر وہ تمام صحابہ کی جماعت کو سچا، عادل، پاک باز مانتے ہوں، اگر وہ جو ہے اپنے ائمہ جو ہے امام ان کو معصوم نہ مانتے ہوں، تو وہ ایمان والے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے اماموں کے اس بات کے قائل ہوں کہ اماموں پر وحی بھی آتی ہے، تو گویا کہ پھر وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ صحابہ کو کسی ایک کو بھی اچھا نہ سمجھتے ہوں، یا قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرتے ہوں یا رد کرتے ہوں، تو انہیں ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔